السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین و سامعات، آج سعودی عرب میں ذی الحجہ کی 5 تاریخ ہے۔ عید قرباں کی مناسبت سے قربانی کا نبوی طریقہ کیا ہے، اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے 2 احادیث پیش کر کے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان و بھلائی کا حکم دیا ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لہٰذا جب بھی قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور جب ذبح کرنے کے لیے جاؤ تو چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ اس حدیث سے یہ بات کھل کر کے عیاں ہوتی ہے کہ ہمارا دین انسانیت کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، بلکہ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے تو پیڑ پودوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز پر احسان کو فرض قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اس حدیث سے پہلی بات معلوم جو ہوتی ہے، دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قتل اگر کرنا ہے، یعنی حد کے طور پر یا قصاص کے طور پر اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو بھی بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے، اس کا مثلا نہیں کرنا ہے یا اس کے جسم کی بے حرمتی نہیں کرنا ہے، بلکہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو قتل کرنا ہے۔ اور اگر جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، تو بھی اچھے طریقے سے قربانی کرنا ہے، بہتر طریقے سے قربانی کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جانور ذبح کرنے جاؤ تو چھری کو تیز کر لو، جانور کو آرام پہنچاؤ، اس کو پہلے پانی پلا لیجئے۔ جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو چھری کو تیز کر لیجئے، زنگ لگی ہوئی چھری نہ ہو کہ اس پر رگڑتے رہیں اور جانور کو تکلیف ہو، بلکہ بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے قتل کیجئے تاکہ اس کی جان جلدی سے نکل جائے اور جلدی سے اس کو آرام مل جائے،
تکلیف میں تڑپتا نہ رہے دیر تک۔ اسی طرح سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جانور کو جیسے جان نکالنے کے لیے بہت سارے لوگ چھری سے مارتے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں صحیح ہے، بلکہ جانور کو آرام پہنچائے، اس کی نرخرے سے چھری کو چلا کر کے اچھے طریقے سے اس کی نس کو کھول کر کے ذبح کر دے تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اسلام ہے جو ہر شخص کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح سے احسان کا اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی قربانی کا طریقہ دیکھیں گے تو عجیب عجیب طریقے ہیں دنیا میں۔ وہ لوگ جو اسلام کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ لوگ خونخوار ہوتے ہیں، یہ ظالم ہیں، اسلام پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ بات اسلام کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے خطرناک طریقے موجود ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور تڑپتا ہے، جانور بھاگتا ہے اور اسی طرح سے اس کو چھری چلا کر کے مارتے ہیں اور قتل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اسلام احسان کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ کس چیز کی؟ بکبشین املحین فرأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہما، کہ نبی علیہ السلام نے 2 چتکبرے موٹے دمبے ذبح کیے تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں مبارک جانور کے پہلو پہ رکھا، یسمّا و یکبر، بسم اللہ پڑھی اور تکبیر کہی، فذبحہما بیدہ، اور پھر دونوں میڈوں کو، دونوں دمبوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، دونوں دمبوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ یہ دونوں روایتیں صحیح مسلم کی ہیں، یہ دونوں احادیث صحیح مسلم کی ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ جو جانور ذبح کرے وہ موٹا تازہ فربا ہو، اچھا ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ دوسری چیز یہ کہ خوبصورت ہو، خوبصورت بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے موٹے تازے دمبے ذبح کیے، تو دونوں چیز ہو، خوبصورت بھی ہو اور تندرست بھی ہو، صحت مند بھی ہو۔ اور اس کے بعد ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قبلے کی طرف جانور کو لٹائیے اور اس کے بعد چھری کو نرخرے کے پاس رکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم کو جانور کے پہلو پر رکھا، گردن کے نیچے والے حصے پہلو پہ اپنے قدم کو رکھا تاکہ اشارہ رہے اور چھری جب چلے تو جلدی سے آسانی سے کٹ جائے۔ آپ نے پہلو پہ رکھا، پھر کیا؟ یسمّا و یکبر، بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، اور دونوں جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، دونوں جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ ہم لوگوں کے کیا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ختم ہوگی، مولوی صاحب کو ڈھونڈنے لگیں گے کہ کہاں ہے مولوی صاحب، نیت پہنچا دے۔ ارے نیت دوسرے سے کیوں اپنی نیت پہنچا رہے ہیں؟ اپنی نیت اپنے خود سے پہنچائیے،
اور اگر آپ کو دعا نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی بہت لمبی دعا نہیں ہے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیجیے۔ اور آپ اگر ذبح کر رہے ہیں تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے کہ میں اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی دے رہا ہوں تو بس بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر دیجیے۔ یاد ہے کسی کو دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یاد ہے تو پڑھ لے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، صرف بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نبوی طریقہ ہے جو 2 حدیثوں سے آپ کو بتلایا گیا کہ جانور ذبح کرنے کا یہ نبوی طریقہ، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لہٰذا آسانی کے ساتھ آپ جانور کو اس طرح سے بہترین طریقے سے ذبح کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کے بدلے قیمت دی جائے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ قربانی اسلام کا ایک عظیم شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی ایک نشانی ہے۔ ہر امت کے اندر تھی یہ قربانی، لیکن اسلام نے ایک بہترین طریقہ حلال جانور کے ذریعے سے ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس چیز کو رائج کیا ہے اور اس کے لیے ایک اچھوتا بہترین انداز بتلایا ہے۔ اسی انداز سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اسی انداز سے ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قربانی، ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے اور ہماری عید کی خوشیوں کو دوبالا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔